الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونعیم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز مستقصیر گناہگار بندے ہیں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے ان المتقین، بے شک جو اللہ کے متقین بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے خدا کے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ رب کا خطاب ان لوگ، ان المتقین فی جنات ونعیم، لوگوں شک نہ کرنا۔ یا اللہ تیرا کلام، ایک اللہ کا بندہ ہو کے رب کے کلام پر شک کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر شیطان دل میں تیرے وضاحت ڈالتا ہے، تیرے دل میں شیطانیت ڈالتا ہے، تیرے دل میں اختیار ڈالتا ہے، اسی کی نفی کر دینا، اسے نہیں ماننا۔ اللہ کا پاک کلام ہے بے شک اللہ کے متقین بندے اللہ تعالیٰ کی جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ متقین بندے کون ہوتے ہیں؟ رب کے محبوب سے پوچھا، آقا یہ متقی پرہیزگار بندے کون سے ہوتے ہیں؟ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا وہ اللہ کے بندے جس کام سے اللہ تعالیٰ منع کر دے یا اللہ کا بندہ رک جائے، جس کا اللہ حکم دے اس کو اپنا لے، یہ ہے پرہیزگار بندے۔ حضرت ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت یہ پرہیزگار بندے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا اعلان کیا، یہ کون تھے؟ آپ نے سادہ لفظوں میں فرمایا، ایک اللہ کا فرشتہ دائیں کاندھے پر بیٹھتا ہے، وہ نیکیاں لکھتا ہے، ایک بندہ بائیں کاندھے پر بیٹھتا ہے، وہ گناہ لکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کا پرہیز بندہ اسے کہتے ہیں، پرہیزگار بندہ وہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا وہ ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی گزار دے، اس کے بائیں کاندھے والے فرشتے کو لکھنے کا موقع ہی نہیں ملے، اس کو کہتے ہیں پرہیزگار۔ قلم کھول کے بیٹھا ہوا ہے، چغلی کرے وہ کرتا ہی نہیں، یہ غیبت کرے میں لکھ دوں وہ غیبت کرتا ہی نہیں، یہ کسی کو گالی دے دے میں لکھ دوں گالی دیتا ہی نہیں، یہ کسی کے ساتھ فحش کلامی کرے میں لکھ لوں وہ فحش کلامی کرتا ہی نہیں، یہ کسی کے منہ پہ مکہ مار دے میں لکھ لوں وہ کسی کو مکہ مارتا ہی نہیں، یہ کوئی حرام لقمہ کھا لے میں لکھ لوں وہ حرام لقمہ کھاتا ہی نہیں، یہ کسی کو حرام نظر سے دیکھ لے میں لکھ لوں وہ حرام نظر سے دیکھتا ہی نہیں، وہ اپنے رب کا سچا غلام ہے۔ آپ نے فرمایا ساری زندگی گزر جائے، یہ بائیں کاندھے والا فرشتہ قلم لے کے بیٹھا ہی رہے، اس کو لکھنے کا موقع ہی نہ ملے، اسے کہتے پرہیزگار بندہ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جنت اللہ تعالیٰ کا انعام تو ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ جتنے علماء کرام بیان کرتے ہیں جنت میں حوریں ہوں گی، جنت میں نہریں ہوں گی، جنت میں باغات ہوں گے، بڑی نعمتیں ہیں، لیکن خدا کی قسم اکثر ایک بات کا ذکر نہیں کرتے جو جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی،
رب کے رسول تشریف فرما کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میں تمہیں بتاؤں جنت تو بڑی نعمت ہے لیکن جنت سے ایک اور بڑی نعمت جو اہل جنت کو ملے گی وہ کیا ہوگی؟ صحابہ نے حیران ہو کے عرض کی آقا اللہ اس کا نبی جانتے ہیں وہ کیا نعمت ہوگی. آپ ارشاد فرمائیں میرے محبوب پاک نے فرمایا جب اہل جنت مرد ہوں یا عورتیں جب جنت میں داخل ہو جائیں گی جنت بہت چھوٹی نعمت ہے اس سے بڑی نعمت اہل جنت کو یہ ملے گی. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو فرمائے گا میرے بندو آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. یہ جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ کے بندوں کو ملے گی. میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری بیٹی اللہ کا پاک کلام ہے ان المتقین فی جنات النعیم. جو اللہ تعالیٰ کے متقین بندے ہیں رب کہتا ہے شک نہ کرنا وہ میری جنت کے اندر نعمتوں میں ہوں گے. جنت رسول پاک نے فرمایا پتہ کس کو ملے گی؟ صحابہ کرام ادب سے بیٹھے ہیں. عرض کی ہے خدا کے محبوب اللہ اس کا نبی جانتا ہے کہ جنت کسے ملے گی. رسول پاک نے فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا پرہیزگار ہوگا اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا اللہ اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا. ہم سے کوئی بات کر لینا بات کر کے چلا جائے 10 بندوں کو بتاتا ہے بندہ تھوڑی تو کتا ہے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا یار ایسا بولتا ہے کتا بھونکتا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے. اچھا اخلاق کیا ہے؟ میرے پیارے رسول پاک فرماتے ہیں ایک بندے کی موت آئے گی دوسرے سنیں گے فلاں مر گیا. یکدم وہ بندہ کہے گا یار کتنے اچھے اخلاق کا مالک تھا خدا کی قسم میں ایک بار اس کے گھر گیا مجھے 1-2 منٹ کا کام تھا میں نے کہا اچھا جی السلام علیکم میں چلتا ہوں. کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا پانی تو پی لو روٹی تو کھا لو. میں نے کہا جلدی ہے یار پھر کھانا نہیں کھانا تو پانی پی لو. بچتا جا رہا تھا قربان ہوتا جا رہا تھا. رب کہتا ہے فرشتوں لکھو میرا بندہ اس کی تعریف کر رہا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کسی اور نے سنا اور کہا یار کتنا پیارا بندہ تھا یار میں نماز نہیں پڑھتا تھا خدا کی قسم اتنے پیار سے محبت سے مجھے مسجد لے گیا مجھ سے منع نہیں ہو سکا. اس دن سے جو نماز چھوٹی چھوٹی نہیں کتنا اچھا بندہ تھا. رب کہے گا لکھو میرے مخلوق خوش ہے. چند بندے جب اس کی تعریف کریں گے آواز آئے گی میرے فرشتوں میں بے نیاز ہوں میں کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں میرے بندے اس سے خوش ہیں میں بھی خوش ہو گیا جنت میں لے جاؤ. اگر بد اخلاق ہوگا ابھی عرض کی نا مل گیا تھا مردہ بولیے کتا ہے یار کتے طرح کاٹتا ہے. میں دفتر گیا تھا یار یقین جانو آئندہ دل نہیں کرتا اس کا چہرہ میرے سامنے آیا اتنا گندا انسان ہے. نبی پاک فرماتے اللہ کہتا لکھو میری مخلوق بیزار ہے لکھو میری مخلوق کو پریشان کیا لکھو میری مخلوق تنگ ہے. چند بندے اس کی دعائی دیں گے رب کہے گا فرشتوں مجھے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے میری مخلوق اس سے بیزار ہے میری مخلوق اس سے تنگ ہے میں کچھ کیسے ہو سکتا ہوں اس کی کسی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں اس کو جنت میں دوستو. رسول پاک سے پوچھا اللہ کے رسول تشریف فرماتے صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے. رسول پاک فرماتے میرے پیارے صحابہ بتاؤ اللہ جنت میں کس کو داخل کرے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اللہ اس کا رسول جانتے. میرے نبی پاک نے فرمایا جس کے اندر 2 صفتیں ہوں گی ایک اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور دوسرا اچھے اخلاق کا مالک ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. تقویٰ پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کا خوف
سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک عرض کی تھی، اس کو ذہن میں رکھنا۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس سے رک جائے، جس کا میرے رب نے حکم دیا اس کو اپنا لے، وہ بندہ متقی پرہیزگار۔ ایک اور بزرگ سے پوچھا کر تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پانا چاہے، اللہ کا بندہ رب کو وہیں مل جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہ پانا چاہے، اللہ کا بندہ وہاں اس کو نہ ملے، اسے کہتے ہیں پرہیزگار بندہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ اس کی صفت کیا ہوگی؟ پہلی بات، وہ میرا بھائی، وہ میری بہن، وہ میرا بیٹا، میری پیاری بیٹی، پہلا تو یہ ہو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کو حکم ماننا ہے۔ اگر نفس کے غلبے سے، شیطان کے دھوکے سے گناہ ہو جائے، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی۔ گناہ ہو گیا، اب سوچوں میں پڑا ہوا، کل دیکھیں گے، کل توبہ کریں گے، ساری زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوان ہوں، پھر توبہ کر لیں گے۔ ویسے کہو بھائی تو بے نمازی میں بڑا گناہ ہے، ابھی باز آ جا، توبہ کر۔ بوڑھے ہو کے پھر نمازیں پڑھنی ہے، اور کیا کرنا ہے یار، کوئی نہیں، خیر ہے، 2 دن مزے کر لے رہے تو۔ اور یار تو بڑا ذلیل ہے، منہ کالا کرتا پھرتا ہے، تیرا کردار اچھا نہیں ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، خدا کو حساب و کتاب دینا ہے، توبہ کر لے۔ دانت نکال کے اثرا ہے، اور دنیا کا مزہ کیسے لیتے ہیں تجھے کیا پتا، دیا کیسے۔ اصحابہ کرام سے کوئی معمولی خطا ہو جاتی، پڑھو حدیث پاک، مسجد نبی میں جا کے لوٹتے تھے، مسجد نبی کی مٹی اپنے جسموں پر لگاتے تھے، رو کے کہتے تھے یا اللہ تیرے نبی کی مسجد کی پاک مٹی اپنے جسم پر لگاتے ہیں، ہم اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں، اے رب کریم ہماری آرزی کو قبول کر، ہمارے گناہ معاف فرما۔ گناہ ہو جاتا ہے، یکدم 2 نفل پڑھتے، رو رو کے اللہ سے توبہ کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں پتہ ہے گناہ کیا ہے؟ عرض کی حضرت آپ بھی بتا دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب کوئی بندہ خودکشی کرنے کے لیے زہر کھا لیتا ہے، کھا تو نہیں، خودکشی کرتی، جب زہر اندر جا کے رگوں کو کاٹنے لگتی ہے نا، اب اس کی عقل آ جاتی ہے، اب اپنے حلق میں انگلیاں مارے گا، زہر نکل جائے، جان بچ جائے، او بھاگو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کوئی مجھے ایسی دوائی دے دے، مجھے جلاب لگ جائے، میری زہر نکل جائے، میں بچ جاؤں۔ ہاتھ پیر مارتا ہے جان بچانے کے لیے، جب کھائی تھی، جب زہر کھائی تھی تو عقل نے کام نہ کیا، مرنے کے لیے زہر کھا لی، جب اندر سے رگیں کٹتی ہیں پھر کہتا ہے کوئی زہر نکالنے کا ذریعہ کرو، میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم گناہ زہر سے بھی گندا، زہر تیری جان کھاتی ہے، زہر تیری جان کھاتی ہے، گناہ تیرا ایمان کھاتا ہے۔ اگر تیری ذات سے گناہ ہو جاتا ہے، اگر تیرا نفس کوئی گناہ کر دیتا ہے، اب تجھے فکر ہونی چاہیے، اب تجھے رونا چاہیے، اب چیخو پکار کرنی چاہیے، یہ گناہ میرا ایمان نہ کھا جائے، اس سے پہلے کہ میری موت آئے میں اللہ سے سچی توبہ کر لوں۔ یہ ہے زہر کو نکالنے کا طریقہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ میرے قریب آؤ، میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں گا۔ حدیث پاک ہے، صحابہ کرام قریب ہو گئے، میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا ایک شخص تھا، اس سے زیادہ علم نہیں تھا، جاہل صاحب، پینڈو سا شخص، اس کی موت قریب آئی تو اپنے بچوں کو بلا کے کہا میرے پیارے بیٹوں میری بات تو سنو۔ علم نہیں تھا، ایک عقل زیادہ نہیں تھی، پڑھا لکھا نہیں تھا، بچوں سے کہتا ہے میرے بیٹے موت میری قریب آ گئی، مجھ سے گناہ بہت ہوئے،
اگر اللہ تعالیٰ نے نہ مجھے مرنے کے بعد زندہ کر لیا اور میرے گناہوں کا عذاب دیا تو اس پاک ذات کی قسم ہے میرے میں طاقت نہیں ان عذابوں کو برداشت کر سکتا. یہ صرف اس کی بات نہیں ہماری سب کی بات ہے. وہ عذاب کیا ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں جہنم میں سڑنے والے بندے کا پسینہ اس کا ایک قطرہ جبل ابوالقیس خانہ کعبہ کے سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں جبل ابوالقیس. رسول پاک نے فرمایا جس کو جہنم کا عذاب کیا جائے گا اس کے پسینے کا ایک قطرہ جبل ابوالقیس پر ڈال دیا جائے تو یہ پگھل کے پانی ہو جائے گا. یہ عذاب ہے. جہنم کی آگ اس طرح سے ہڈیوں کو کھائے گی. کبھی آپ نے ویلڈنگ کرتے ہوئے پلانٹ کو دیکھا ہوگا جو ویلڈنگ کرتے ہیں شر شر کر کے اس میں آدھا نکلتا ہے شعلہ نکلتا ہے وہ کس طرح لوہے کو پگھلاتا ہے کیسے جوڑتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی آگ ایسے ہڈیوں کو کھائے گی جس طرح سے دنیا کے اندر کوئی ٹھوس چیز پگھلتی ہے اور پگھل کے ختم ہوتی جاتی ہے ایسے ہڈیوں کو کھائے گی داخل ہو جائے گی جسم کے اندر. اس شخص نے علم نہیں تھا عقل نہیں تھی بیچارہ سادہ پینڈو بندہ تھا. اپنے بچوں کو بلا کے کہتا بیٹے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں گناہوں کا اقرار کرتا ہوں لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ کر دیا اللہ کی قسم ہے میں اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کہ میری موت آئے میری بات کو غور سے سنو. بچے کہتے ابا جی بتاؤ. کہا جب میں مر جاؤں ایک کام کرنا میرے جسم کو آگ میں جلانا جو راکھ بن جائے اس کے دو حصے کرنا ایک سمندر میں بہا دینا اور ایک ہوا میں اڑا دینا. نہ اللہ زندہ کر سکے گا نہ حساب و کتاب ہوگا نہ عذاب ہوگا. نبی پاک فرماتے اس کی عقل اتنی تھی اس کو اللہ کی طاقت کا پتہ ہی نہیں تھا اللہ کی قوت کو جانتا ہی نہیں تھا. ان کے بچے بھی ایسے ہی کم علم جاہل سے اس کے دل میں خدا کا ایسا خوف بیٹھا اگر اللہ نے مجھے زندہ کر دیا تو میں اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکوں گا. میں اپنے ساتھ وہ کام کرواؤں کہ اللہ زندہ ہی نہ کر سکے. وہ مر گیا. اس کے بچوں نے اس کو آگ میں جلایا اس کی راکھ بنائی اس کے دو حصے کیے آدھا ہوا میں اڑا دی آدھا سمندر میں پھینک دی. میرے پیارے رسول پاک فرماتے رب نے حکم دیا سمندر میں اس کی راکھ کا ذرہ ذرہ بھی میرے سامنے پیش کر. رب کی طاقت رب کا حکم رب کے حکم پر جو اس کی راکھ سمندر میں بہائی تھی ذرہ ذرہ اس نے پیش کر دیا. رب نے کہا ہوا جو تیرے اندر اس بندے کی خاک راکھ اڑتی پھر رہی ہے میرا حکم اس کا ذرہ ذرہ پیش کر دے. ایک لہجے وہ بھی پیش ہو گیا. رب نے حکم دیا زندہ ہو جا وہ زندہ ہو. جیسی اللہ کی ذات کے سامنے پیش ہوا جسم سے کب کرتی روئے یا اللہ میں نے تو یہ کام کیا تھا کہ نہ زندہ کیا جاؤں گا نہ حساب و کتاب ہوگا نہ تیرا عذاب ہوگا تو نے مجھے زندہ کر دیا. کہا یہ تو نے غلط کام کیوں کیا؟ یا اللہ تیری پاک ذات کی قسم سے جو میری عقل نے کام کیا میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا تھا مجھ سے گناہ ہوئے میں نے اپنے آپ کو اس لیے جلوایا اس کی راکھ بنائی اس کے دو حصے کیے سمندر میں بہائی ہوا میں بڑھائی تاکہ نہ تو زندہ کر سکے اور نہ میرا حساب و کتاب ہو نہ مجھے عذاب آئے. اللہ تیری ذات کی قسم میں تیرے سے ڈرتے ہوئے میں نے کیا میں تیرے خوف سے نہیں کرتا تھا. یا اللہ میرے دل میں تیرا ڈر بیٹھا تھا تیرے عذاب کا خوف بیٹھا تھا اس ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کیا. یہ کہہ کے رسول پاک مسکرا کے فرماتے بتا پھر کیا ہوا. عرض کیا کہ اللہ اس کا نبی جانتے میرے نبی نے فرمایا رب کہے گا اور بندے تو ڈر گیا میرے سے بندے تو ڈر گیا وہ کہے گا رب میں تجھ سے ڈر
رب کہے گا تو ڈر گیا، جا تیرے سارے گناہ معاف کیے، جنت میں لے جا۔ اللہ کا ڈر، خدا کا خوف۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جن لوگوں کو اپنی قبر یاد تھی، جن کو موت یاد تھی، حساب و کتاب یاد تھا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اور رسول پاک کے غلاموں کا عمل بتاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، ایک عورت کو چھوارے لینے تھے، چھوارے خریدنے تھے، بازار گئی، چھوارے والے کے پاس گئی، چھوارے دیکھے، دیکھ کے اس کو پسند کیا، اس کا قیمت طے کی، اس کا نرخ طے کیا، کہا کہ ٹھیک ہے اتنے تول دو۔ جب وہ دکاندار تولنے لگا، اس نے تولتے ہوئے اپنے ترازو کے نیچے رکھے، کہا بات سن، میرے گھر میں اس سے بڑے چھوارے، اسی سال کی تازہ فصل، میں تمہیں اسی نرخ میں دے دوں گا، اسی قیمت دے دوں گا، تھوڑا بیٹھ جا، دکان کا وقت ختم ہونے والا، میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں اس سے دگنے بڑے چھوارے، تازے چھوارے، اسی سال کے چھوارے اسی قیمت پہ دے دوں گا، اگر انتظار کر سکتی تو کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہاں بیٹھ گئی، تھوڑی دیر بعد اس نے دکان بند کرنا شروع کی، دکان بند کر کے کہتا چلو میرے ساتھ، اس کو گھر لے گیا، دروازہ کھولا، کہا اندر آ گیا، جیسے عورت نے اندر قدم رکھا، حدیث پاک ہے اس نے اس کو پکڑا، پکڑ کے اپنے ہونٹ اس کے منہ کے ہونٹوں پہ لگا کے اس کو چوما، جیسے اس کو چوما اس کا غصہ نکلا، اس کی چیخ نکلی، اس نے دھکا دے کے اس کو پیچھے کیا، کہتی ہے ہمیں مرنا ہے، ایک ایک عمل کا اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، ہم بہت بڑا گناہ کر چکے، کہہ کے دھکا دے دے گا، تجھے خدا کا خوف نہیں ہے، تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تجھے موت یاد نہیں ہے، قبر یاد نہیں ہے، یہ کہہ کے وہاں سے بھاگی، حدیث پاک اپنے گھر میں گئی، وہاں سے روتی آنکھوں سے آنسو روائے، وہاں سے روتی مسجد نبوی میں آ گئی، مسجد نبوی میں رسول پاک تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ چادر لپیٹ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، رسول پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں کوئی سائل عورت آئی ہے، کوئی سوال کرنا چاہتی ہے، کچھ پوچھنا چاہتی ہے، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ صحابہ کرام کو اٹھا کے رسول پاک ان کے قریب گئے، قریب گئے، دیکھا اس کا جسم کام رہا، اندر سے گھٹ گھٹ کی پھسکیاں، میرے نبی فرماتے ہیں کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آئے، خدا کے خوف سے اس کا جسم کھڑتے، اس کے گناہ کا ایسے جھاڑ دیتا جیسے خزاں کے اندر پتے جھڑتے ہیں، وہ کھڑی کانپ رہی ہے، رو رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ عرض کی خدا کے محبوب میں گئی تھی چھوارے لینے، میں نے چھوارے پسند کر لیے، ریٹ طے کر لیا، جب مجھے توڑ کے دینے لگا اس نے کہا میرے گھر میں اس سال کی تازہ فصل، اس سے دگنے بڑے چھوارے گھر میں موجود ہیں، تھوڑا انتظار کر لو، تو دکان بند کرنے والا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں گھر سے اسی نرخ میں اسی قیمت میں چھوارے دے دوں گا۔ آقا میں نے اس کی بات کو مان لیا، اس کے ساتھ چلا، جب گھر پہنچے اس نے یکدم مجھے پکڑا، پکڑ کے میرے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ کے بوسہ دیا، رب کے رسول میں نے دھکا دے کے اس کو پیچھے کیا، میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، میرے آقا میں اس جرم کا اقرار کرتی ہوں، اے اللہ کے رسول سے میرے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ مس کیے، بوسہ دیا، میں آپ کے پاس صرف اس لیے آئی ہوں، اس گناہ کا جو عذاب اگر مجھے آپ دے دیں تو میں دنیا میں پاک ہو جاؤں، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ آپ مجھے بتائیں اس پورے عمل میں اس عورت کا آپ کو قصور نظر آتا ہے؟ بالکل صاف واضح ہے اس عورت کا قصور نظر نہیں آتا، لیکن میں اس کی وضاحت تھوڑی کروں گا۔ کوئی بیٹا ہے، آپ کا بچہ ہے،
خوبصورت بچہ ہے، ابھی داڑھی نہیں آئی ہے، اسے کہے نا میرے گھر چلو، میرے گھر چلو، میں نے تیرے لیے تحفہ رکھا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ چلے۔ اس بچے کو پتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، اسے نہیں لے کے جا رہا، پتا ہوتا ہے اس کو۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ تو بالغ عورت تھی، نظر آ رہا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں۔ جب اس نے کہا نا میرے ساتھ چلو، اس سے اچھے چھوارے اسی قیمت پر دوں گا، باطنی طور پر وہ سمجھ گئی تھی اس کے اندر شیطانی بات ہے۔ کیوں شیطانی بات؟ یہ بھی سمجھ لو، نبی پاک فرماتے ہیں ایک عورت دوسرا مرد تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ظاہر ہو یا نا باطن سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے، اور اصل امر یہ دل کے مفتی کا ہوتا ہے جو بالکل صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ نظر آ رہا ہے اس عورت کا کوئی قصور نہیں، لیکن وہ اپنا قصور مان رہی ہے۔ وہ جو اچھے چھوارے دن سال چل پڑی تھی، اس کے گھر میں اندر داخل ہو گئی تھی، سارا گناہ تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کی بندی تجھ سے گناہ ہو گیا، کیا تجھے اللہ کا خوف آ گیا ہے اس لیے روتی ہے؟ کیا اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہے؟ کیا اس لیے روتی ہے؟ اس نے رو کے کہا کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھے میری قبر ڈراتی ہے، یا اللہ مجھے اللہ کا عذاب ڈراتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں رب کے عذاب سے ڈرتی ہوں، کہتی ہوں جو سزا مجھے دے سکتے دے دیں، مجھے آخر کے عذاب سے بچا لیں۔ کسی غیر محرم کا جو ایک بار غصہ دے دے، میرے پیارے رسول پاک فرماتے 500 سال تک جہنم کا عذاب ہوگا، اور وہاں کا ایک دن 1000 سال کا ہے۔ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا تو ڈر گئی ہے، تو ڈر گئی ہے، تیرے دل میں خدا کا خوف آ گیا ہے کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس نے اقرار کیا اللہ کے محبوب میں ڈر گئی ہوں، میں رب کے عذاب سے ڈرتی ہوں، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتی ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا تو ڈر گئی ہے، جا تیرا اللہ نے گناہ معاف کر دیا۔ وہ پلٹ کے اس نے صرف ایک قدم اٹھایا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرماتے رک۔ وہ جیسے عمر فاروق کا رک، خوف کے مارے سے عمر فاروق طرف بڑی سخت کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تیرے اندر شرم نہیں، تیرے اندر حیا نہیں ہے؟ نبی امام کے سامنے اتنے لوگ بیٹھے کے سامنے تو کہہ رہے ہیں ایک مرد نے میرا غصہ جو کیا تجھے شرم نہیں ہے؟ اسے رو کے گاؤں پر روتے محشر جب اللہ کی ساری مخلوق کھڑی ہوگی، وہاں میرا گناہ کھلے گا، میرا عیب کھلے گا، اللہ تعالیٰ پھر مجھے عذاب دے گا۔ اس عذاب سے ڈرتے ہوئے میں شرم کی کوئی اہمیت نہیں دیتی تاکہ دنیا میں پاک ہو جاؤ، اس لیے میں نے نبی پاک کو عرض کیا ہے۔ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا خدا کی قسم یہ عورت اسلام کی روح کو جان گئی۔ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے، بندے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، بندے کے رستے کیسے بدلتے ہیں؟ خدا کی قسم تفسیریں پڑھ لو، قرآن پاک کے حافظ بن جاؤ، بڑے بڑے دلائل کتابیں پڑھ کے سیکھ لو۔ یہ شیطان لفظ اتنا خبیث ہے، اس نے تو ولیوں کو کافر کر دیا۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بندہ بچتا کس طرح سے ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ ایک شخص حال اس کا یہ تھا، اس قدر عیاش، بدکار، اللہ کا نام فرمان، پورے علاقے میں اس کے برابر کوئی بندہ نہیں تھا۔ اس کی تھی ایک لونڈی، اور وہ لونڈی اتنی حسین اور خوبصورت تھی، جب بازار میں نکل کے چلتی تو لوگ کھڑے ہو جاتے، آنکھ جھپکتے نہیں تھے، اس پہ نگاہ اس کو دیکھتے،
کہتے یار جس کی یہ لمبی ہے کیا عورت رکھی ہے اس نے. وہ لونڈی بازار میں نکلی, اس سیٹھ کے, اس شاہکار کے کاریندے دائیں بائیں ایک انداز چلنے کا, ٹھمک ٹھمک کر کے چلے, کئیوں کو کافر کرے, کئیوں کی نیتوں میں فتور پیدا کرے. جا رہی تھی, لوگ دیکھ دیکھ کے گناہ کر رہے تھے. ایک بابا جی سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. بابا جی کی داڑھی سفید, کمر جھکی ہوئی ہے, کپڑے بیچارے کے پیوند لگے ہوئے. وہ آ کے کہتا ہے لونڈی رک. سارے حیران ہو گئے, بابا جی اس لونڈی سے ڈرتا کو بات نہیں کرتا, یہ کیا کہنا چاہتا ہے. وہ کھڑی ہو گئی. بابا جی نے کہا بازار میں گھوم رہی ہو, بکاؤ مال ہو, بکنے آئی ہو. گھور کے اس بابا کو دیکھا, ہنس کے کہتی بابا یہ کیوں پوچھتے ہو. کہا لونڈی خریدنا چاہتا ہوں, اگر بکائی بکاؤ ہو, بکنے کے لائق آئی تو میں تمہیں خرید لوں. ہنس کے کہتی ہے ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو مجھے خریدے. جس کے پاس ہونا اس کے برابر کوئی شاہکار نہیں ہے. تو یہ خریدنا ہے نا, بتا کیا قیمت لگائے گا. بابا جی نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا, خریدنے کی نگاہ سے اس کو تولا, دیکھ کے کہتا ہے 2 سڑی ہوئی کھجوریں تیری قیمت لگاتا ہوں. تن بدن میں آگ لگ گئی. کیا کہہ رہا ہے, میری بےزتی کر رہا ہے, 2 سڑی کھجوریں. کہا بابا دماغ کام نہیں کرتا, ایسی بےزتی. کرندوں سے کہا بوڑھے کو اٹھاؤ, لے چلو میرے ساتھ. اپنے سیٹھ کو معلوم تو کہوں گی کہ تیری بےزتی ہے. میرا حسن, میرا کدکار, میری رنگت جس طرح دودھ کے اندر شہد ملاوا ہو, جو دیکھے تو نظر نہ ہٹائے, کہتا ہے 2 سڑی کھجوریں. بابا جی کو اٹھا لیا, شاہکار کے محل میں لے گئے. وہاں جا کے اتار کے نیچے کھڑا کیا. لونڈی کہتی ہے دیکھ تیری بےزتی کہ کیا ہوا. کہا بھرے رستے میں روکا, لوگوں کے سامنے پوچھا تو بکاؤ مال ہے. میں نے کہا بابا آج کل کو پیدا نہیں ہوا مجھے خریدے, کیا قیمت لگائے گا. اس بڈھے نے کہا 2 سڑی کھجوریں. شاہکار کو غصہ آیا, تخت سے نیچے اترا, کہتا بابا کیا کہا تھا. لوگ دربار میں بیٹھے ہیں, دوست بیٹھے ہیں, یار بیٹھے ہیں, مشیر بیٹھے ہیں, وزیر بیٹھے ہیں. کہا سن شاہکار یہ تو میں نے قیمت لگائی ہے, خدا کی قسم اس کی قیمت یہ بھی نہیں ہے. کہا بابا تیری عقل کام نہیں کرتی, پاگل ہے. کہنے لگا سن, غور سے سن, یہ وہ ہے ناک سے گندا خلیج پانی نکلتا ہے. کوئی اپنے ہاتھ کو لگانا پسند نہیں کرتا. کوئی ایک نقص, آنکھیں دکھتی ہوں تو اتنی گندی لگتی ہیں, اس میں سے گت آ جاتی ہے. یہ گم ہٹتی ہے, یہ گم ہٹتی ہے. ہر مہینے گندا خون آتا ہے, حیض آتا ہے. خدا کی قسم 2 دن نہ نہائے, اس کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. کہا بابا یہ تو ہر عورت میں ہوتا ہے. کہا نہیں, میں تمہیں ایک عورت کا بتاتا ہوں. خدا کی قسم وہ عورت اپنی چھوٹی انگلی زمین پر کر دے جہاں راہ نہ پڑے. سنو اس عورت کے بارے میں, اگر وہ عورت مردے سے بات کرے مردہ زندہ ہو جائے.
سنو اس عورت کے بارے میں، خدا کی قسم وہ ہنستے اس کے منہ سے نور نکلے، جسم سے خوشبو نکلتی ہے۔ یکدم شاہکار پوچھتا ہے، یاش پوچھتا ہے بابا یہ عورت کہاں ہے، مجھے بتا قیمت بھی بتا۔ کہا لوگوں سنو، جو رات کے آخری پہر میں کے 2 نفل پڑے گا اللہ اس کی عورت دے گا، اللہ اس کے مقدر میں یہ حور لکھ دے گا۔ قیمت اتنی ہے، رات اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ اللہ یہ ایسی حور دے گا جس کے حسن کا ثانی کوئی نہیں ہوگا۔ کھڑے کھڑے شاہکار کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، لوڈی بیٹھ کے رونے لگی۔ دونوں نے ایک ادھر سے پیر پکڑا، دوسرے ادھر سے پیر پکڑا۔ بابا جی زندگی ساری گناہ میں گزر گئی، توبہ کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری بیعت لیں۔ خدا کی قسم کتاب لکھنے والے اللہ کے ولی ہیں، آئے کے بندے کی لکھی کتاب نہیں۔ انہوں نے کیا توبہ کی، وزیر بیٹھے تھے، مشکل بیٹھے تھے، شرابی بیٹھے تھے، لچے بیٹھے تھے تختوں پر، کرسیوں پر، سارے اتر کے پیچھے آ گئے۔ آواز آتی بابا جی صرف ان کی بیعت نہ لو، ہم بھی توبہ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ سب بیٹھے، آپ نے بیعت کی دعائیں پڑھیں، اللہ کا ذکر دیا، ذکر دے کے فارغ ہوئے۔ وہ لونڈی اور شاہکار کہتا ہے بابا جی اجازت دیں گے تو باقی زندگی خانہ کعبہ میں گزار دیں۔ اجازت لے کے دونوں ایک ٹاٹ باندھ لیا، ایک ٹاٹ اوڑھ لیا، ساتھ وہ لونڈی ہے وہ بھی ساتھ چل پڑی، خانہ کعبہ چلے گئے۔ یہ کون بابا تھا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سال حج کا آیا، پڑھو کتاب، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حج کے ایام آ گئے، حج کے ایام آئے، میں نے بھی حج کی تیاری کی۔ جب خانہ کعبہ پہنچا، ایک لاغر بندہ جسم سے گوشت نہیں، اس کی کھڑی کھال کالی، میں اس کے پاس سے گزرا، اس نے آگے بڑھ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بابا جی مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے دیکھا، میں نے کہا بیٹا نہیں، کہا میں وہ شاہکار ہوں جس نے آپ پہ بیعت کی تھی، توبہ کی تھی۔ بابا جی کتنے اچھے رستے بتا دیے، بابا جی اللہ کا بلاوا آ چکا ہے، اللہ کا مقدر۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ موت سے پہلے میرے مرشد کی زیارت کرا دی، جس کے صدقے سے اللہ کی راہ ملی۔ بابا جی وہ دعا کی تھی وہ پوری ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی۔ کہہ کے خانہ کعبہ حرم کے اندر دائیں ہاتھ کان کے نیچے رکھا، اللہ 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 کرتے کرتے روح پرواز ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے اس کو زمین پر لٹا دیا، اب میرے دل میں خیال آیا یہ اللہ کی راہ میں مرنے والا، یہ اللہ کا ذاکر بندہ، یہ اللہ کا ولی بندہ، یہ سچی توبہ کرنے والا، اب میرا یہ فرض بنتا ہے میں اس کو غسل دلواؤں، میں اس کو کفن پہناؤں۔ آپ فرماتے میں حرم پاک سے باہر نکلا، جا کے میں نے کفن کا کپڑا خریدا، کپڑا خرید کے واپس آیا، دیکھا اس مقام پہ وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا لوگوں تھوڑی دیر پہلے میں یہاں کے نوجوان کو لٹا کے گیا تھا، اس کے بارے میں بتاؤ گے؟ کہتے ہیں میں حرم پاک میں کھڑا ہوں، آواز آئی جو میرے نام پر مرتے ہیں ان کو کفن دفن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنے سچے رستے ہیں، اتنے سچے رستے ہیں،
خدا کی قسم کسی اللہ کے ولی کا ذکر پڑھ کے دیکھ لو، کسی اللہ کے ولی کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو، ماں کے پیٹ سے خدا کا ولی نہیں تھا۔ ایسی زندگیاں گزرتی تھیں جب اسے کوئی خدا کا ولی مل گیا، اس کی صحبت کو اختیار کیا، اس کی تعلیم پہ عمل کیا، اس سے پہلے کہ موت آئے اللہ نے اس کو اپنے دربار میں قبول کر لیا۔ ایک کہتا ان کے پاس کیا ملتا ہے جو دل کو پاک کر دے، ان کے پاس کیا ملتا ہے کہ رب کے قرب سے نواز دے، ان کے پاس کیا ملتا ہے کہ یہ بندہ رب کا ہو جائے، رب اس کا ہو جائے، ان کے پاس اللہ کا ذکر اس میں آدم ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبانی ذکر، کچھ زبان سے اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، خوشی پڑھے، اور دوسرا دل کا ذکر۔ رب کے رسول نے فرمایا زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ کے ولی بنے، زمانے کے شہباب بنے، کتب بنے، ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی میں ایک دوست کو طریقہ سمجھاؤں گا، اجازت تمام بہنوں کو بھائیوں کو اکٹھا دے دوں گا۔ اگر آپ نے عمل کیا سال نہیں، مہینے نہیں، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو کھول دے گا، رب کی رحمت ایسی ہوگی، زبان سے باتیں کریں گی، دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، ہاتھوں سے کام کریں گی، دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ولی، جس کے دل کو موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔ دیکھیں سمجھیں کہ دل کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ سب دیکھیں اور یہ دیکھیں، یہ دل کا عمل کھبے پاس لیفٹ سائڈ پر الٹی طرف یہ پستان ہے، اس پستان سے 2 گلی جھکتی ہے، یہ دل کی جگہ ہے، یہ دیکھ لیں آپ پیچھے یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا مقام۔ ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دوسری بات تو کیا فرمایا؟ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف بائیں طرف کھبے پاس پستان سے 2 گلی نیچے ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے، مومن تو ہیں، دل اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتا۔ آپ ماشاءاللہ نیک ہیں، آج آپ کو اپنی مثال دے گا، گناہ گار بندہ ہوں، اپنے انہوں کو جانتا ہوں، کرسی پہ بیٹھے، صرف کرسی پہ گرد ہو، ڈسٹ ہو، جب تک اس کو صاف نہ کروں نہیں بیٹھتا۔ کتے کو دیکھ لو، میں نے خود دیکھا، آپ بھی دیکھ لو، کتا جب بیٹھتا ہے نا پہلے اپنی دم سے جگہ صاف کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، وہ جیسا گناہ گار بیٹھے تو گرد کو چھاڑے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ بے نیاز اور پاک حفیظ، آپ بتائیں کیا وہ گندے دل میں آئے گا؟ میرے بیٹے میرے بھائی، گرد میں ڈسٹ میں کوئی گندگی نہیں، اصل گندگیاں ہیں دل کی گندگیاں۔
حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةٌ تُلِبُ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں حسد، ایک مولوی دوسرے مولوی کو نہیں برداشت کرتا، بچے جیسے سب مولویوں کے بڑے بولتے ہیں، ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کرتا، بچے سب پیروں کو زہر دیتے ہیں، ایک زمیندار دوسرے زمیندار کو برداشت نہیں کرتا، بچے ہوتے لیکن سب زمیندار کو مار دے، ایک افیسر دوسرے افیسر کو نہیں دیکھ سکتا، بچے زہر دے کے مار دے، ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو نہیں دیکھ سکتا، بچے کوئی مارکیٹ کو آگ ہی لگا دے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں ایک ہی مولوی ہوگا، ایک ہی پیر ہوگا، ایک ہی دکان ہوگی، ایک ہی افیسر ہوگا، ایک ہی زمیندار ہوگا، یہ ممکن ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں حسد، جیلسی۔ رسول پاک نے فرمایا حسد نہ کرو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ لگا کے خاک کر دیتی ہے۔ کسی کے پاس نعمت ہے نا تو بھی اللہ سے مانگ لے، یہ کیا جس کے پاس نہ ہے اس کا بیڑا گرک ہو جائے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، آپ بھی مانگ لو۔ ہمارے دل میں تکبر، گورا کالے سے بات نہیں کرتا، دیکھا ہوگا آپ نے، اور کوڑے یہ کتا بھانگتا اس طرح بھانگتا چوڑی ہے نا، کسی کی کالی کسی کی گوری، اللہ تعالیٰ ہم نے کتے کی چوڑی چڑھا دے، ہم گلیوں میں بھونکتے پھرتے، خدا کو روک سکتا ہے کسی کی طاقت خدا کو کہے نہیں میں اس کو کتا نہیں بننے دوں گا۔ خدا کی قسم میں نے خود دیکھا، ایک بندہ اپنی کوٹھی کے سامنے کھڑا ہوا، کمر پہ ہاتھ، جیسے بھی آسمان پہ چڑھ گیا، اس کے پاس سے بیچارہ کہ غریب مزدور گزرا، اس نے کہا سیٹھ صاحب کو سلام کر، تو قریب آگے کہتا سیٹھ صاحب السلام علیکم، وہ کہتا پیچھے ہٹ کے بات کر، تم سے بدبو آ رہی ہے، پیچھے ہٹ، لعنت تیری کوٹھی پر۔ اور میرے بھائی میرے بیٹے، کسی کو حسن کا تکبر، کسی کو طاقت کا تکبر، کسی کو دولت کا تکبر، رسول پاک فرماتے ہیں، رب نے فرمایا تکبر میرا لباس ہے، جو تکبر کرتا ہے میرے لباس کو نوچتا ہے، جو میرا لباس نوچے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ ہمیں عاجزی کرنی ہے، انکساری کرنی ہے، تواضع کرنی ہے، ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت، ماں جی کو نہیں پتا، ابو جی کو نہیں پتا، دوستوں کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو دل کے خیالوں کا بھی پتا ہے، سارا دن کیا بیتتی ہے اللہ کو نہیں پتا۔ کسی کے سر پہ ہاتھ پہ میری بیٹی کیسی ہو، میری بیٹی، اور اندر تو گندگی اور خباثت ہے، بیچاری بیٹی کو تو نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا اندر کیا اس کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں بن سکتے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کرتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آپ کی بھٹی پاک کرتی ہے۔ خدا کے رسول نے فرمایا دل کی پاکی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ دل کا ذکر ہے، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں، زبانی ذکر سے منع نہیں ہے، زبان سے اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، قرآن پاک تلاوت کرو، ثواب ملے گا۔ جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا۔ 10 حضرت کے دیکھ لو، لوگ کہتے ہیں تو حاجی الحاج، لیکن حاجی ہے ہی بڑا حرامی۔ خدا کی قسم محلے میں دیکھ لو، روزانہ 1000 نفل پڑھ لو، پیشانی پہ 2-4 کالے داغ ہو جائیں گے پڑھ پڑھ کے، کرتوتے نکلنے کی کرتوتے نہیں کرتی کی کرتی رہیں گی۔ تیرا دل پاک ہو جائے، نہ لمبے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ لمبی تسبیح کی ضرورت ہے، نہ لمبے جھکے کی ضرورت ہے۔ تیرا دل پاک ہو جائے، خدا کی قسم تیری 5 وقت کی نماز یہ اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دے۔
یہ دل کا ذکر ہے، دل کی پاکی کا ذریعہ، اس میں یاد رکھو کیسے کرنا، طریقہ سمجھو۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہو کرو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، منع نہیں، بلکہ نکمے بندے کو خدا پسند ہی نہیں کرتا، یہ بتا دو۔ تو بھائی کہاں ہوتے ہیں، مجھے آپ سے ملنا تھا، میں مسجد نہیں ہوتا ہوں، میں تو مسجد کا ہی ہو گیا ہوں، مسلح کی ہو گیا ہوں۔ اللہ کا ہو گیا، تیری بوڑھی ماں جس نے تیرا دودھ ہویا تھا اس کا سہارا کون بنے گا؟ میں تو دین کے لیے وقف ہو گیا ہوں، اور تیرا باپ جس نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، دن رات محنت کر کے تجھے سجائے بنایا، تو اپنے قدموں پہ وہ ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، چھڑکاتا پھر رہا ہے، میں تو اللہ کا ہی ہو گیا ہوں۔ نہ دو اپنی جانوں کو دھوکا، نہ دو خدا کی قسم، نہ دو دھوکا۔ دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، اللہ کو یہ قبول ہے۔ نہ تو ننگا ہو جائے کہ مسجد میں نہیں آتا، اور نہ ایسا ہو جائے کہ میں تو مسجد کا ہی ہو گیا ہوں، ماں بیچاری روتی پھر رہی ہے گھر میں، باپ چھڑکاتا پھر رہا ہے، اس کو بجائے گے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ دین دنیا دونوں ساتھ چلیں، اللہ اس کو چاہتا ہے۔ سمجھے میری بات؟ یہ دل کا ذکر ہے، دل کو پاک کرنے کا ذریعہ کیسے کرنا ہے؟ بڑا آسان طریقہ، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے خیال دل کے مقام پہ رکھنا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اپنے گھر خیال لے جاتا ہے، بیٹھے ہوئے جہاں ہیں پنڈی خیال لے جاتا ہے، اس خیال کو دل کے مقام پہ رکھنا ہے۔ دل نہیں ہے بلکہ یہ طوطا ہے، یہ بولتا ہے، آپ سنو کیا بولتا ہے، سنو۔ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، تو جا کر کے سنو، پہلے خیال پڑے گا، تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی، اندر سے تھک تھک آواز آئے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں دل میں زبان بھی ہوتی ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نام کے تصور سے یہ پردے چار ہوں گے، پھر یہی دل کی دھڑکن صاف پکارے گی اللہ اللہ اللہ، اور جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے ان دلوں کو موت نہیں آتی، اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی نفر ہو، آپ جلدی اللہ تعالیٰ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمان غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑے، پورے گھر کو ہی نمازی کر دے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ کا محافظ بنے، اللہ تعالیٰ کا صاحب بنے، رب مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ وہ عبادت جو اللہ کے رسول خارجہ میں کیا کرتے تھے، اس سے بھی جلدی زندہ ہوگا، تین دنیا کے رنگتے پاؤ گے۔ کیسے کرتے مراقبہ یہ بھی سمجھ لو، جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کرنا کوئی شرط نہیں، کر لو، اچھی بات بری نہیں ہے، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، آج تک جو گناہ ہوئے سچی توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لیا، اور سنو دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ، ایسے مراقبہ کریں گے، دین میں ہر خیال رکھیں گے، چند دنوں میں دل زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، نماز نہیں چھوٹی، نماز چھوٹنا گناہ ہے کبیرہ، زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی اللہ تعالیٰ کے غضب قید میں، حدیث پاک ہے بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ بے نمازی اتنا منحوس صحابہ کرام کا فتویٰ ہے، صحابہ کرام کا فتویٰ ہے، بے نمازی مر گیا تو نماز جنازہ نہیں ہوتی، پڑھا دو، ہوتی نہیں ہے، مردود مرا، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، نماز جنازہ کیا ہوگی؟ خود نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جو تیرے گھر میں تیری ماں ہے تم کو نماز پڑھانی بھی ہے، نماز پڑھے، وضو کریں، وضو میں یہ مسواک رسول پاک کی سنت ہے، یہ کیکر کی کاٹو، نیم کی کاٹو، آج کل بازاروں میں مل جاتی ہے، دو چار روپے بازار سے لے لو، اس کو ایسے پکڑو اور وضو میں استعمال کرو، دانت صاف ہوں گے۔ لیکن شان دین رسول پاک نے فرمایا میرا امتی
جو پابندی سے وضو مسواک استعمال کرے گا روزے قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم مسجد میں ٹوپی رکھتے ہیں، نماز پڑھ کے اتار دیتے ہیں۔ دین کو اپنے ماتحت نہ کرو، خود دین کے ماتحت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس بچے کو والدین ناپسند کریں بے شک والدین گناہگار بچے کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ کا نبی ناپسند کرے وہ کیا خیر پائے گا؟ بہترین ٹوپی لوگوں نے ننگے سر یہ پڑھ لی، نہ مولوی کی نشانی نہ موذن کی نشانی، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا فرماتے میرا امتی جو پگڑی باندھ کر نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سب دیکھیں ادھر دیکھیں، یہ داڑھی رسول پاک کی سنت، حد کیا ہے؟ یہ ٹھوڑی کے نیچے سے ناپنا ہے۔ یہ دیکھو یہ ہے سنت، دیکھ رہے ہیں یہ جو بڑی ہو گئی ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، نہ کاٹے تو گناہ نہیں ہے، لیکن 4 انگلی سے 1 انگلی چھوٹی نہیں کر سکتے کسی مسئلے کے عالم سے پوچھو۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 1 انچی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ رسول پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر میں یہ دیکھیں میری عرض ہے رکے سے درخواست آپ فقط ذکر کر لو کتنا آسان طریقہ ہے، خدا کی قسم سے کہنا نہیں پڑے گا آپ کو۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے خیال دل کے مطابق سنتے رہے، آواز آئے رہے، سنو میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ شروع میں صرف تصور کرے گا، اللہ کے نام کا تصور رگوں میں نسوں میں دور بڑھ دے گا۔ تھوڑے دنوں بعد دل کی دھڑکن سنے گی، پھر یہ دل کی دھڑکن بات ہے اللہ تعالیٰ فارغ ہو جائے 1 منٹ ضائع نہ کریں۔ کیا کرتے ہیں فارغ بیٹھ کے؟ چگلی، غیبت، بہتان، قصے کہانیاں، گانے، فلمیں، اور نبی پاک کا امتی مر گیا، یہ بھی موت ہے۔ اسی کا کے لیے آئے تھے میرے بھائی، خدا کی قسم سے زندگی گئی ہو تو گئی، ایک سانس واپس نہیں ملنا ہے، جو بچ گئی ہے نا وہ ضائع ہے۔ فارغ ہوتے ہی مراد آنکھیں بند کر لیں، گردن کو جھکایا، جو آج تک گناہ کیے سب پتا ہوتا بندے کو میں کیا کیا کرتا رہا ہوں، کیا کیا گند کرتا رہا ہوں۔ گھر والوں کو نہیں پتا ہے، خود بھی پتا ہوتا ہے، اللہ کو بھی سب پتا ہے۔ ان کو یاد کر کے نبی پاک فرماتے تو رو، اگر رونا نہیں آتا تو رب کے محبوب فرماتے اپنا منہ ایسے ٹیڑھا میڑھا کر جس طرح بندہ روتا ہے، اگر تو ایسے ہی منہ ٹیڑھا میڑھا کرے گا جس طرح بندہ روتا ہے، اللہ اسی پہ تیرے رحم آ جائے گا، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہوں سے توبہ، تصور دل کے مقام پہ سنو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ، ایسے مراقبہ کریں گے، ذہنی خیال بتائیں گے، چند دنوں میں دل زندہ، دل پاکیزہ، آپ اللہ تعالیٰ کے ولی، داڑھی بڑھ کے بادشاہ، سر پہ نبی پاک کا تاج، نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹیں، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وہاں توفیق اللہ بنا۔ 1-2 اعلان سن کے کہتا ہے یہ ہمارے پاس اللہ کے دین کے تحفے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ میرے پاس ہزاروں خط آ چکے، ہزاروں خط۔ کیا لکھتے ہیں؟ کوئی خط لکھتا ہے میرے گھر میں نماز نہیں تھی، آپ کی سیڑھی دیکھی ہے، خدا کی قسم گھر کا بچہ نمازی ہو گیا۔ کوئی لکھتا ہے میرے گھر میں پردہ نہیں تھا، آپ کی پردے کی کتاب لے گیا، میری ماں بہنوں نے پڑھی، سارے گھر والے پردہ نشین ہو گئے۔ کوئی لکھتا ہے میرے بچے آوارہ تھے، بے ادب تھے، گستاخ تھے، آپ کا رسالہ گھر میں آیا ہے، بچوں نے پڑھا، بچے ایسے دیکھ میں منہ اٹھا کے بات نہیں کرتے، لے جاؤ اسے پڑھو، پڑھاؤ، سنو، سناؤ، دیکھو، دکھاؤ۔ آپ کی کوشش سے اگر کوئی میرا ایک بیٹا میری بیٹی نیک ہو گئی، یہ چند روپے تیرے جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات، یہ مجلہ
ہدیہ اس کا صرف 2 روپے 5 روپے ہے، کام اس کا بہت بڑا ہے۔ یہ باتیں غور سے سن لو، علماء کرام مجلسوں میں بیان نہیں کرتے، اس لیے بالکل بیان کرنی پڑتی ہے۔ آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا۔ پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی مستنڈا بلکہ گنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں بائیں عورتیں، سامنے عورتیں پیچھے عورتیں، یہ کشمہ عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں، کون ہے پیر صاحب؟ خدا کی لعنت ان پیروں پر جو نبی پاک کے دین سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نجزے میں علماء کرام محدثین کے مضامین تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے پردی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہہ رہا ہے تیرا پیر تو نماز نہیں پڑھتا، کیا ہے تجھے کیا پتا؟ روحانی نماز پڑھتا، روحانی مرغیاں نہیں کھاتا، مرغیاں پولٹری فارم کی پھاڑ کے گندا ہو گیا، نماز روحانی پڑھتا ہے۔ اور تیرا پیر تے گھر آتا، تیری بچیاں جوان بہنیں جوان یہ پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتی ہیں ہمارا خاندانی پیر ہے، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے۔ یہ دلیل کہاں سے آئی؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا، ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بن جائے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم بہت نیک ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنے نیک ہیں۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، مولوی صاحب سے جو قرآن پاک پڑھا دیا کریں، اور مولوی صاحب چڑھا ہو کیسے بیٹھ گیا، اس کی ماں بھی آ رہی ہے، بہن بھی آ رہی ہے، پردہ نہیں کر رہی ہے، بیٹھ رہی ہے۔ اس کو اتنی توفیق نہیں ہے، ایک جملہ کہہ دے میری پیاری بہن پردہ کرو، اللہ کا دین اجازت نہیں دیتا، ایک جملہ نہیں کہہ سکتا۔ تو بہت نیک ہے، اگر نیک ہے تو ثابت کر رسول پاک کی شریعت پہ عمل کرتے، داڑھیوں سے نیک نہیں ہوتا، نبی پاک کے احکامات پر عمل کرنے سے نیک ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے پردی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ آگے سے کیا میاں چنو ایک نوجوان بچہ پڑھ کے کرے سلام، پہلا تو سنیوں کا حال کیا ہے؟ اور بھائی کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو نہیں کی، نانا جی نے کی تھی۔ نانا جی نے اپنے گناہ کی توبہ کی تھی، ہر ایک اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے، اور بیعت میرے پیارے رسول پاک نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ پڑھ لو حدیث پاک، میرے آقا کا فرمان ہے جب مومن بیعت کر لیتا ہے ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ میاں چن گیا نوجوان بچہ پڑھ کے کرے سلام، میں نے کہا بیٹا کہیں بیعت کی ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا کس کی؟ کہتا ہے کدو شاہ سے۔ پیر صاحب کون ہے؟ کدو شاہ، بینگڑ شاہ، لوٹے شاہ، کدو شاہ، ٹٹو شاہ، لامتو شاہ، پھٹکارو شاہ، ڈبل شاہ۔ اور میں نے سمجھایا بیٹا پیر نبی پاک کا نائب ہوتا، یہ شیطان کا چیلا تیرا پیر کیسے ہو گیا؟ کیا کیا؟ ہم نے بابا جی ان سے تعویذ لیا تھا کہ ہمارا کام کیا، ہم اس کو اپنا پیر بنا لیا۔ تعویذ تو چوڑے بھلی بھی دیتے ہیں، کیا کہ چوڑے بھلی سے تعویذ لے لیں، کام ہو جائے تو چوڑا بھلی بن جائے۔ اصل علم ہے بھائی، پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، شیطان کا چیلا نہیں ہو سکتا۔ جس سے پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، خدا کی قسم مبارک کے لئے آج کے دور میں اگر تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے والا مل جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ کامل مرشد کی پہچان کیا ہے سن لو، داڑھی رکھی ہوئی نہیں، کش مارتا ہے چرس کے، عورتوں کو بٹھاتا ہے اپنے گلے میں، گلے ہاتھ لوا کے پیر کا بڑا ہی کامل ہے میرا پیر۔ کامل مرشد کی تعریف سن دو بھائی، کامل مرشد کی تعریف جو خود دین پر کامل عمل کرے، اپنے مریدوں کو عمل کروائے، اس کی صحبت اور درس میں یہ تاثیر ہونی چاہیے جب مرید اپنے مرشد کے درس میں آ کر بیٹھے خود و خود گناہ چھوٹے، نیکی کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھے، دنیا محبت نکلے،
آخرت کی فکر پیدا ہو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری ہو، اور اس کا سلسلہ رسول پاک سے ملتا ہو۔ آپ کے مرشد سے مبارک اگر بیعت نہیں کی، مرشد کا وصال ہو گیا، یا پتہ نہیں تھا کہ کدو شاہ سے دیمن شاہ سے بیعت کر کے بیٹھے گئے، وہ تو برباد ہے، برباد کر کے چھوڑے گا وہ۔ ابھی بیعت کی دعائیں پڑھاتا ہوں، دعائیں سب پڑھیں گے۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے اس کو دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، باقی سب کی بیعت ہو جائے گی، اور نبی پاک کی سنت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ جو کہتے ہیں آپ پیروں کو نہیں مانتے، اس آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جو کہتے ہیں آپ پیروں کو نہیں مانتے، کیا ماننا پیروں کو؟ پیر کو اللہ مانتا ہے؟ دیکھا کبھی زندگی میں آپ نے؟ پیر کو نبی کہتا ہے؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ اور پیر اللہ کے دین کا استاد، جو نہیں مانتا نا اس کو بولو او بھائی جان، جو اگر دے پڑھاتا اس کو استاد مانتے ہو تو دانت نکالے گا، یہ تو استاد ہوتا ہی۔ الگ دے پڑھائے تو استاد، اے بی سی پڑھائے ٹیچر، سائنس پڑھائے تو پروفیسر صاحب، پڑھنے کا کام سکھائے، مکینک کا کام سکھائے، روزانہ 10 بار ماں بہن کی گالیاں بھی دے، وہ بھی استاد جی، وہ بھی استاد جی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر سکھائے، رب کی راہ دکھائے، رب کا رنگ چڑھائے، قرآن پاک کی تعلیم دے، رب سے ملائے، حیا کا سبق دے، اللہ کا نور تیرے دل میں بھر دے، اس کو تو استاد نہ ماننے عقل نہیں ماری گئی۔ ہر زبان میں نام مختلف ہے، انگلش میں کہتے ہیں ماسٹر، اردو میں کہتے ہیں استاد، عربی میں کہتے ہیں شیخ یا مرشد، فارسی میں کہتے ہیں پیر۔ تو نام کسی زبان میں رکھ لے، جب دنیا کے کمینے کام استاد کے بغیر نہیں آتے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی کی نکمی نہیں ہے، استاد کے بغیر ہی آ جائے گی۔ ابھی دعائیں پڑھاتا ہوں، دعائیں سب پڑھو، اللہ رب کریم اپنے پیارے نبی کی سنت کے صدقے ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر کے ہمیں نئی زندگی عطا فرما دے۔ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا خیر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین۔